Assalamu alaikum. I am Haseeb Khan and I am here to talk about public speaking as an art of communication and how teachers can use this tool of public speaking in order to just make themselves quite more greater as what they are. आप लोग सारे के सारे उस्ताद हैं. When you talk about teachers, so teacher is considered to be one of the most noblest profession in the world. اور ہم جب بھی کبھی استادوں کی بات کرتے ہیں تو استادوں کے لیے ایک رسپیکٹ ہمارے دماغ میں ضرور ہوتی ہے، اور ہم اس بات کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار ٹیچر کو سب پتہ ہے اور اس کو سب کچھ آتا ہے. ہماری زندگی میں بھی ہمارے بہت سے ایسے استاد آئے جنہوں نے کہا کہ پتر مینوں سب کچھ پتہ ہے، تسی جو مرضی کر لو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن تھنگس ہیو چینجڈ. اب میرے حساب سے وین آئی یوز ٹو اسٹڈی، ابھی بھی خیر پڑھتا ہوں، استاد ابھی بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کے بات سمجھی بھی جاتی ہے، لیکن میں اگر پرانے زمانے کی بات کروں تو ہمارے پچھلی صدی کے اندر استادوں کے لیے جو ورڈز یوز کیے جاتے تھے کہ جی ٹیچر جو ہیں وہ نالجبل ہوتے ہیں. یس، ٹیچر جو ہیں اسٹرکٹ ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ ہی از ٹیچنگ ٹو ہز اسٹوڈنٹ، اور ٹیچر جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے آئیڈیلز کو خود بخود ڈیولپ کرتا ہے کہ اس نے اس 40 منٹس میں یا 1 hour 30 منٹس میں یا ایک 3 hours کے لیکچرز کے اندر واٹ ہیز ہی ٹو ڈیلیور اپنی زندگی میں، وہ اس 1.5 گھنٹے میں کیا ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. جس طرح وہ ایک فلم میں کہتے ہیں کہ جی یہ 70 منٹ صرف تمہارے ہیں اور تم سے یہ 70 منٹ کوئی نہیں چھین سکتا. سو when you talk about those 1 hour and 30 minutes، تو 1 hour and 30 minutes کا ٹائم صرف اور صرف استادوں کا ہوتا ہے، اور وہ ان ٹائم کے اندر انہوں نے جو کچھ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ٹو دا اسٹوڈنٹس. بٹ موسٹ آف دا ٹائم مجھے اپنی اٹس بین 23 years آف ٹیچنگ، اور ان 23 سالوں میں مجھے صرف ایک اتنی چیز کا اندازہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں جو کہ ماشاءاللہ دے آر ٹیچنگ دیئر ان آل دیئر رسپیکٹیو سبجیکٹس، سائنس میں، آرٹس میں، ہر جگہ پہ دے آر دیئر. لیکن ٹیچنگ واز موسٹ آف دا پیپل، ٹیچنگ واز ناٹ دا فرسٹ پرائورٹی، کسی کی نہیں تھی. لیکن جب آپ ٹیچر بن گئے تو ٹیچر بننے کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں یار آئی کین اسپیک ویل، میں لوگوں کے درمیان میں بہت اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہوں، میں اپنا ویو پوائنٹ بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتا ہوں. سو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، میں یہی کچھ کرنا چاہتا ہوں. میرے حساب سے چونکہ میں ہمیشہ ورڈز کے حساب سے کھیلتا ہوں، جی ورڈز کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، اور میرے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ ورڈز کے اندر ہی آپ کا آنسر چھپا ہوتا ہے. اگر ہم ٹیچر کو کہیں TEACHER، تو ٹیچر کے لیے ہمارا پہلا جو کانٹیکسٹ آتا ہے، T is for talented. A teacher is talented. He has the talent to make the students come up to his viewpoints. E is the energy that he has, اور وہ پازیٹیو انرجی جو ہے وہ لوگوں کے اندر وہ ڈیلیور کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، اور وہ جو پازیٹیو انرجی ہے اسی سے ہی امپریشنس کریٹ ہوتے ہیں. دین A سے اڈیپٹ ہے، ADEPT. ADEPT is considered to be the master, the maestro، اپنی فیلڈ کے استاد. دا بیسٹ ان دا فیلڈ از اڈیپٹ، دیٹ از دیئر. سی، جو بھی بات بولتے ہیں کلیئرٹی سے بولتے ہیں، دیٹس دا کلیئرٹی آف پرپز، کلیئرٹی آف کمیونیکیشن، کلیئرٹی آف آئیڈیاز. یہ تمام کا تمام ایک ٹیچر کے کانسیپٹ کے ساتھ ایک ٹیچر کو یہ آئیڈیاز اپنے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو سی از فار دیٹ. ایچ، موسٹ آف دا ٹائم پیپل تھنک دیٹ آنیسٹ ہونے کی بات ہوتی ہے، آنر کرنے کی بات ہوتی ہے ٹیچر کو، لیکن میرے لیے یہ ایچ جو ہے یہ ہیومرس ہے. اے ٹیچر نیڈس ٹو بی ہیومرس. اور اس کے بعد دین ای از ایمپیتھیٹک، خیال رکھتا ہے لوگوں کو کس طریقے سے پیار سے بچوں کو کیا چیز سمجھائی جاتی ہے. اینڈ آر، یو نیڈ ٹو ریکگنائز دا ایبلٹیز آف یور چلڈرن. تو میرے حساب سے یہ ایک ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے، اور ٹیچر اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پاس نالج بہت ہے لیکن ڈسیمینیٹ نہیں ہو پاتا. کبھی کبھی بہت جگہ پہ یہ صاحب میں نے بہت سے PhDs ایسے دیکھے کہ جن کے پاس ڈگری تو PhD کی ضرور ہے، لیکن what they lack is the art of speaking. So public speaking is an art.
اور اگر ہم پبلک اسپیکنگ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے ان سے اپنے دل کی بات کرنا از پبلک اسپیکنگ. فار ایگزامپل آپ کے پاس کچھ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ ان کو کس طریقے سے اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک آپ کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے دیٹ ہاؤ یو ٹیک اپ اینڈ ہاؤ یو میک اپ ود یور لائف. سو میری اپنی لائف میں آپ کو صرف اپنی لائف کی ایگزامپلس دیتا رہوں گا اور اپنی لائف کی ایگزامپلس کے ساتھ وی کین ٹیک اپ ود دیٹ تھنگ. اوکے جی, سو ہمارے لیے آئیڈیاز جو یہ ہے کہ جب آپ پبلک اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں تو پبلک اسپیکنگ ایک ایسا ایک آئیڈیا, ایک پلیٹ فارم جس کا کیا ایک ایسی اسکل ہے جس اسکل کے تھرو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیسے اپنا ویو پوائنٹ لوگوں کو بولنا. بہت دفعہ میں نے یہ بات کوٹ بھی کی, برنارڈ شاہ ایک بات انہوں نے کہی, ون ہو کین ڈز, ون ہو کین ناٹ ٹیچز. The one who can does, it means that he has the ability, he has done it and he has gone through it. A one who has not done anything, he teaches because he knows کہ اس کی زندگی میں کیا کیا پرابلمز آئیں اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے, تو وہ ایک آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا, ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. ٹیچر کے لیے سب سے زیادہ اسپیکر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ جو کہ ڈبیٹس کرتے ہیں, بہت سے لوگ جنہوں نے ڈراماز کیے, وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اینڈ دے بیکم گڈ ٹیچرز. دیٹ واٹ آئی ہیو سین ان مائی لائف. سو ان کے لحاظ سے مجھے ان چیزوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یس, لائف آپ اگر کسی کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز, جو پہلا امپریشن آپ کسی کو بھی دیتے ہیں, تو اٹ کمز اپ فرام یور پرسنالٹی. آپ نے کس طرح کا پہناوا پہنا ہوا ہے, آپ کس طریقے سے آپ کلاس کے اندر انٹر ہوئے ہیں, آپ کی چال کیسی ہے, اینڈ ہاؤ کانفیڈنٹ یو آر. سب سے پہلے تو وہ ہے. اور نمبر 2 پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے آتی ہے, دیٹ از دا وائس کوالٹی. دا وائس کوالٹی کہ آپ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں. آپ نے ایک طریقہ کا السلام علیکم, میرا نام حسیب خان ہے اور میں آپ کو اس وقت کمیونیکیشنز پڑھانے کے لیے آیا ہوں, ایک آپ کا یہ ٹون ہے. دوسرا السلام علیکم جی, میرا نام حسیب خان ہے اور میں آیا ہوں آپ کو کمیونیکیشن پڑھانے کے لیے. واٹ از دا ڈفرنس؟ اٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو آئیڈیاز, دا تھنگ, دا فریم آف مائنڈ, کہ آپ نے ایک تو آپ کی کلاس, ایک آئیڈیاز, آپ کو کس طریقے سے آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ ان کو اسٹوڈنٹس کو آپ نے پہلی دفعہ میں آپ نے اٹریکٹ کیسے کرنا ہے. تو either they would get attract from the way that you are dressed up or the way that you have started talking. Or started talking means you have to break the ice. Breaking the ice آپ نے بھی بہت سی کلاسز لی ہوں گی اور ان کلاسز میں انہوں نے بتایا ہوگا کہ جی آپ کو پہلے 5 منٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کلاس کو پڑھنا سٹارٹ کرنے کے لیے. اور وہ پہلے 5 منٹ کیا ہیں کہ پہلے 5 منٹ کے اندر آپ کو آئس بریک کرنی ہوتی ہے. یو نیڈ ٹو بریک دا آئس. اور اس کے کیا ہے کہ آپ کو کم سے کم بولنا ہے, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جس کے اوپر آپ کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں یا تو وہ مسکرا دیں یا وہ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ ہاں ہمیں یہ اپنی کلاس, یہ جو سیشن ہے 1 hour and 30 minutes کا, یہ ہمیں لینا چاہیے. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ اے ٹیچر ہیز ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ. تو وہ ہمارے حساب سے جو پبلک اسپیکنگ کے اندر جو سب سے پہلا جو کنسرن آتا ہے وہ ہے, اگر ہم PUBLIC پبلک کی بات کریں اور پھر اسپیکنگ کی بات کریں تو اسی کے اندر ہی آپ کو وہ سارے کے سارے میٹرز جو ہیں وہ اپنے حساب سے مل جائیں گے. نمبر 1 P سے پریپیئر. فرسٹ آف آل پریپیئر یور سیلف فار دا لیکچر. ہمارے میں سے تقریباً 80% ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ وہی سبجیکٹ 10 سال 20 سال ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے, لیکن وہ سبجیکٹ کے اندر کچھ چینج نہیں آیا کیونکہ آپ کے کوریکولم پہ چینج نہیں آیا, تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی کوئی چینج نہیں لے کر آئے. آپ نے کہا کہ جی لوگوں کو یہی چاہیے تو ان کو یہی پڑھانا ہے. سو لیکن پریپیئر واٹ از ڈفرینٹ, ایک چیز ایسی جو گوگل پہ نہ ہو. آج کل کا اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوشیار ہے اور وہ اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے استاد نے یہ کہاں سے پریپیئر کیا ہے, یہ کہاں سے گوگل سے اٹھائی ہوئی چیز ہے یا خود بنائی ہوئی چیز ہے. تو اٹ از مچ بیٹر کہ جب آپ پبلک اسپیکنگ کے اندر وین یو آر اسپیکنگ دوز تھنگز اپ اور آپ کو چیز شو کرتے ہیں تو شو کرنے میں سب سے پہلا کنسرن یہ ہو یار یہ فلاں جگہ سے اٹھایا ہوا ہے, فلاں لنک ہے میرے پاس, یہ مجھے پتہ لگ جائے گا. سو وین یو پریپیئر یور پریزنٹیشن, سو فرسٹ آف آل تو آپ اس کو ٹائم کر لیتے ہیں کہ یار مجھے کتنی دیر کی پریزنٹیشن بنانی ہے. اٹ گوز فار اباؤٹ 20 minutes, it goes for about 30 minutes. آپ نے اپنا 1 hour 30 minutes کا سیشن کو ڈیوائڈ کر دیا. جب آپ نے آپ کو ڈیوائڈ کیا, ڈیوائڈ کرنے کے ساتھ 20 minutes آف فرسٹ سیشن,
Then 5 minutes of question answers, 5 minutes of any video activity, 5 minutes of any listening activity, 5 minutes of reading activity. تو یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کروانے کے بعد then you come up with a question answer session and then again a 30 minutes class. تو اس کے لحاظ سے بھی آپ کو اپنا آئیڈیاز اس میں سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں ایسی کرنی ہیں جو اپنی کلاس کو کرانی ہے اور وہ انٹریکٹیو رہے. تو وہ سب کی سب یہ چیز اسی وقت ہی آئے گی جب آپ نے اس کو پریپیئر کیا ہوگا. اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ تو پھر آپ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ جو آپ کا دل چاہتا ہے یو کین گو ایٹ ود وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ یو کین ڈو دیٹ تھنگس آن یور اون. آپ کو کلاس کے مطابق آپ کو آڈینس کو دیکھ کر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہم یہ کر لیتے ہیں جی, دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. سو اس آئیڈیا کو بھی آپ کو چینج کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو پریپیئر یور سیلف. پریپیئر یور سیلف کے مینس کہ مجھے اپنا لیکچر بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اب لیکچر کو بھی میں انگریزی پڑھاتا ہوں تو مجھے انگریزی پڑھانے کے لیے جس طرح اگر آپ آئلس کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم, تو اس کے اندر آپ کے 4 ماڈیولس ہیں. اب 4 ماڈیولس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آتا ہے لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. تو آپ کو ایز اے ٹیچر اگر آپ اپنے آپ کو ایز اے اسپیکر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاروں کی چاروں چیزیں بالکل ماڈیولز بالکل صحیح طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. فرسٹ آف آل آپ کے پاس یوٹیوب ہے. یوٹیوب از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ فریکوینٹ تھنگس دیٹ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ ہیئر یوز. اور وہ یہاں پہ سوشل میڈیا کی یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے, اور کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دے گیٹ اٹ آن یوٹیوب. اب وہ یوٹیوب کے اندر آپ کو کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ چیز بتانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو وہ دکھاتے ہیں, اور ان کو دکھانے کے بعد سے کہتے ہیں کہ جی یس لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو آپ کو ایک اپنا آئیڈیا, آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر سے ہائی لائٹس کیا کیا لی جاتی ہیں, کیا ہائی لائٹس ہیں, کیا پوائنٹس ہیں. آپ نے ان پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھا اور ان سامنے رکھنے کے بعد آپ نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنا ویو پوائنٹ شیئر کیا. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھنے کی کوشش کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ نے 10 دفعہ یہی چیز ہی سمجھائی ہوتی ہے لیکن 11ویں دفعہ کوئی ایک اور اسٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ ایک ڈفرینٹ کویسچن آپ سے کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ یار یہ نئی چیز ہے, یہ مجھے نہیں پتا تھا. لیکن دیٹس اباؤٹ ہاؤ اٹ از. سو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. 1 hour and 30 minutes کو جسٹ ڈیوائڈ یور ٹائم, اور ڈیوائڈ یور ٹائم انٹو دیز تھنگس کہ آپ نے پہلے لسننگ کروانی ہے, پھر آپ نے ایک ان کو ویڈیو دکھانی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ریڈنگ کا سیشن کروانا ہے, اینڈ لاسٹ میں آپ نے ان کے ساتھ ایک ڈسکشن کرنی ہے, اور ان ڈسکشن کے ساتھ آپ نے ان کو ایک فوڈ فار تھاٹ دینا ہے. ٹیچر کا جو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے دیٹس واٹ آئی نو, آپ لوگ میرے سے بہت ایکسپیرینس بھی ہوں گے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ چیزوں کا میرے سے زیادہ بھی اندازہ ہوگا, لیکن آئی بلیو کہ ہمیں سب سے پہلی جو چیز لوگوں کو بتانی ہے what is the why of that session. اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, اس کا آبجیکٹیو یہ, اس سیشن کا یہ آبجیکٹیو ہے, اور سیشن کے آبجیکٹیو کے بعد آپ کو یہ چیزیں آپ لوگ سیکھ جائیں گے. میں ان چیزوں کی پریکٹس کرواؤں گا, تو وہ جتنا اچھا جتنا بہتر آپ ان چیزوں کو بول سکیں گے تو وہ آپ کی پریپریشن جو ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی. ہر ایک کا بہت سے ٹیچر ایسے ہیں جو کہ شاید وائٹ بورڈ کو چیزیں بنا کر وائٹ بورڈ کی طرف منہ کر کے پڑھانا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بہت سے ٹیچرز میں نے اپنی زندگی میں سائنس کے ٹیچرز کو بہت اس طریقے سے دیکھا, میتھمیٹکس کے ٹیچرز کو بہت ایسے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو اپنے آئیڈیاز دینے چاہیے وہ آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے اور انٹریکٹیو ہونا چاہیے, رادر دین کہ آپ وائٹ بورڈ کی طرف منہ کر کے اور جو کچھ لکھے جا رہے ہیں اس کا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کا ان کے لحاظ سے چیز نہیں ڈیولپ ہو سکتی. تو پہلا تو آپ کا پریپیئر پی کے ساتھ آ گیا جی. یو کے ساتھ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور آڈینس. انڈرسٹینڈنگ یور آڈینس مینس کہ آپ کن لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا PhD پیپل, ان کے لیے آپ کا پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا. لیکن اگر آپ کسی بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بچوں کے لیے آپ کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا. آپ کا جو یو ہے, جس طرح ہم پبلک اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو یو ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور آڈینس. انڈرسٹینڈنگ یور آڈینس کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایک اسٹوڈنٹ اگر چھوٹے بچے کے پاس جاتے ہیں اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ 1 سے 2 سال کا بچہ ہے اور آپ ماشاءاللہ یو آر دیئر ان یور 30s and 40s, یو ڈونٹ اسپیک دا سیم ایز یو اسپیک ود دا ادر پیپل. تو آپ اس کی طرح آپ اس بچے کی زبان میں ہی آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ یو ٹاک اباؤٹ
your audience. تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کو کیا کیا چیزیں سکھانی ہیں, اور اس ایج کے بچے کیا کیا چیزیں آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد دین یو موو آن اینڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ ہاں یہ مجھے پتہ لگ گیا. اور تھرڈ, اب جو سب سے زیادہ کانٹیکسٹ جو مجھے پبلک اسپیکنگ کے اندر آتا ہے, یو نیڈ ٹو بی پیشنٹ. بی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ جی بی پیشنٹ. ٹیچر کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ جی وہ بہت سی چیزوں کو سن لیتے ہیں اینڈ اس کے بعد ہی از پیشنٹ ان ایوری تھنگ دیٹ ہی ٹاکس اباؤٹ. تو وہ ان کے لحاظ سے بھی آپ کو چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. اینڈ ایل جو ہے اٹ گوز اباؤٹ لرننگ تھرو آبزرویشن, کہ آپ اپنی زندگی میں آپ ایک کو دیکھ کے آپ کی ذہن میں کوئی چیز آتی ہے اور وہ ایٹ اسپر آف دا مومنٹ آپ اس کو آئیڈیلائز, آپ اس کو بتا دیتے ہیں, تو دیٹ از آلسو a great connection. So P is to prepare ji, U is to understand the audience, B is being patient, L is considered to be learning through observation, or I is the impression, اور C is the change. تو سب سے پہلا تو یہ آپ کا پبلک کے اندر اگر آپ یہ چیز کریں تو یہ کانٹیکسٹ آپ کے ساتھ آتا ہے. Now comes up with the speaking part. سب سے پہلی چیز, جب آپ اپنی کوئی بھی سبجیکٹ, میرے پاس جتنے بھی لوگ ہیں جو آج تک آئے اور سب نے کہا کہ جی واٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ اے ٹیچر, تو میرے حساب سے ٹیچر یہ ہے کہ جی ٹیچر کو اپنا سبجیکٹ سیل کرنا آنا چاہیے. تو اپنا سبجیکٹ سیل کرنے آنے کے لیے ان کے پاس کیا, ایکسکیوز مائی ورڈس, اگر ہم ان کو کہیں کیا گدڑ سنگھی ہے, یا واٹ از دا یو ایس پی دیٹ دے ہیو, تو ود دیٹ یو ایس پی آپ اپنی کون سی آئیڈیاز, کون سی عادت ایسی ہے کہ جس میں آپ بتائیں کہ یار اگر یہ سبجیکٹ تم نے پڑھ لیا تو دنیا کی ہر جگہ کے اوپر تمہیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا. آپ انگریزی کی بات کرتے ہیں, آپ اگر بایولوجی کی بات کرتے ہیں, آپ فزکس کی بات کرتے ہیں, میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو کم سے کم وہ اپنا سبجیکٹ سیل کرنا آنا چاہیے. And P is the practicality, کہ how practical you are in your concerns. جب آپ پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہاں کتنی بات کر سکتے ہیں, کتنا بول سکتے ہیں, کتنے آئیڈیاز اپنے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ایس اور پی ہو گیا. ای کے ساتھ مجھے 23 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے جی, اور ان 23 سالوں میں سب سے زیادہ چیز جو مجھے اچھی لگی اور وہ یہ ہے کہ ٹیچر از این انٹرٹینر. انٹرٹینر مینس کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آج کل کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اسی کے لحاظ سے ہی آپ کوئی اچھا شعر سنا سکتے ہیں, کوئی ایکسرپٹ سنا سکتے ہیں, کچھ ایک اپنے آئیڈیاز کو چینج کر سکتے ہیں. میں نے پڑھا تھا کہ جی آپ کے پاس موسٹ آف دا ٹائم 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں جب اسٹوڈنٹس آپ کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہیومن سائیکی ہے, اٹ چینجز. تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ٹوسٹ کرنا پڑتا ہے, اور اپنے آپ کو آپ کیسے ٹوسٹ کرتے ہیں, آپ کا ٹوسٹ کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کوئی ایک ڈفرینٹ چیز بتائیں جس میں بچوں کی جو نالج ہے اس کو بھی اضافہ ہو. تو اگر آپ اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس ون آف دا بیسٹ. سو آپ کو ان کے ساتھ بھی ان لیکچرز کو کہ ان کو بھی آپ کس طریقے سے ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ای کے ساتھ ڈیفینیٹلی آئی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ انٹرٹینمنٹ تھنگ دیئر ود یو. اے کے ساتھ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ 90% آف دا ٹائم اور 80% آف دا ٹائم اسٹوڈنٹ سیز دیٹ اٹس آسم. کچھ ٹائم کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن اباؤٹ 80% آف دا ٹائم پیپل سے یار یہ بہت اچھا تھا, وی لرن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو وین یو لرن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, یس دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو گیو ٹو پیپل. اینڈ دین کے از فار نالج. نالج تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس ہوتا ہے. آئی از فار انوویشن, این از فار ہاؤ نیچرل یو آر, اینڈ جی از فار جینیس. سو یہ ایک آپ کی کانٹیکسٹ ہے اباؤٹ کانسیپٹ کہ پبلک اسپیکنگ کے اندر, یہ میں نے صرف ایک ورڈس کے ساتھ آپ کو بتایا. اب لیٹس کم ٹو دا پریکٹیکل سائڈ, اور پبلک اسپیکنگ کو ہم کس طریقے سے ایز اے ٹیچر ہم اپنے آپ کو ان میں سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کے پاس ایز اے ٹیچر ہے, میں نے بہت سے اپنے سیشنز میں بھی یہ بات کہی, ہم لوگ سارے کے سارے مونوٹنس ہیں. مونوٹنی کا کیا ہے, جب بھی ہم نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے تو ہمارے انٹروڈکشن میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ کیا ہے, مائی نیم از. السلام علیکم, میرا نام. اسی طرح سے ہی آپ سٹارٹ کرتے ہیں, یا بہت سے لوگ ہیں جو کچھ ڈفرینٹ بھی سٹارٹ کرتے ہوں گے, یا کسی نہ کسی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں, کسی نہ کسی شعر سے سٹارٹ کرتے ہیں, کسی نہ کسی کہانی سے سٹارٹ کرتے ہیں, کچھ بھی ہے, لیکن انٹروڈکشن تو مائی نیم از کے ساتھ ہی آتا ہے. تو ہم اگر اس کو چینج کر دیں گے تو آئی بلیو دیٹ ہمارا کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے گا.
اور بہت سے ٹیچرز ایسے ہیں, ابھی میں نے بہت سے اسکول کے ٹیچرز کو بھی دیکھا, بہت سے یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو بھی دیکھا, لیکن وہ ایک چیز ایسی ہے کہ کہتے ہیں جی ہم سے بولا نہیں جاتا, وی آر انیبل ٹو اسپیک. میرے حساب میں اسپیکنگ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے برین کے ساتھ ہے, اور آپ کے برین میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی, فار ایگزامپل اگر آپ ریڈنگ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم وہی ریڈنگز کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں آ جائیں گی, اور آپ فی البدی وہ والی چیزیں ڈیولپ کر دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہاں یار اس کا کانٹیکسٹ اس کے ساتھ بنتا ہے, لیٹس ڈو اٹ. تو وہ ہمارے ان کے کانٹیکسٹ کو ہم اس طریقے سے اپنی لائف کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے کتنے ٹیچرز ہیں جنہوں نے کبھی اپنا لیکچر خود شیشے کے آگے دیا ہے؟ آپ نے کبھی اگر اپنا لیکچر خود شیشے کے آگے سامنے آئے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ میری کس طرح دیکھتا ہوں, میں کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہوں, میری کس طرح سے میں بات کر رہا ہوں, میں کتنی تیزی سے بات کر رہا ہوں. آپ نے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیکچرز کا آڈیو کلپ کبھی بنایا ہے؟ اپنا آڈیو کلپ بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے آڈیو کلپ میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آڈیو کلپ بنایا اور اس آڈیو کلپ کو سنا بھی, اور اس میں پازز اینڈ سٹریسز کن جگہوں پہ دیے جائیں گے, کیسے دیے جائیں گے, وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اور آپ کہیں گے کہ ہاں اس جگہ پہ مجھے یہاں پہ پاز دینا چاہیے تھا, اس جگہ پہ مجھے یہاں پہ یہ کوما ہے, اس جگہ پہ فل سٹاپ ہے. تو آپ کے لیے جس طرح میں پریزنٹیشنز اپنے بچوں کو کرواتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی اگر آپ کا کوئی فل سٹاپ پہ, تو آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو اے 3 سیکنڈ اور اے 5 سیکنڈ پاز on a full stop, اور کوما کے اوپر you need to have a 2 second pause. So آپ کو اپنا ایک طریقہ کار, آپ کو اپنے آپ کو خود بخود ایک اپنا اسکرپٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک پالیسی بنائی تھی جو میں نے اس کو یوز بھی کیا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. وہ اس کو کہتے ہیں جی ISPD. ISPD ہے, اٹس ان, آپ سمجھ لیں کہ جی ایک آئی کے ساتھ ہے یو نیڈ ٹو امیجن اٹ, نمبر 1. ایس کے ساتھ یو نیڈ ٹو اسکرپٹ اٹ, پی کے ساتھ یو نیڈ ٹو پریکٹس اٹ, اینڈ ڈی کے ساتھ یو نیڈ ٹو ڈیلیور اٹ. تو آپ کے پاس جو یہ ISPD پروگرام ہے, ISPD کے ساتھ اف یو کین ڈریم اٹ یو کین اچیو اٹ. امیجن کرتے ہیں یار ایسا کروا سکتا ہوں, گو اہیڈ کروا دیں. میں نے بہت سے ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ جب آپ اپنی پریزنٹیشنز بناتے ہیں تو اپنی پریزنٹیشنز کے حساب سے سب سے زیادہ چیزیں آپ کیا کرتے ہیں, یو اسٹف یور سلائڈس. اور آپ نے کہا کہ ایک سلائڈ کے اندر سب کچھ بتا دیں, لیکن ایک پرنسپل جو آپ کا پبلک اسپیکنگ کا ہے اس کو میں نے اپنی کمیونیکیشن کی کلاسز میں بھی بہت دفعہ اس کو میں نے آئیڈیلائز کیا ہے, اور وہ ہے جی دیر آر 4 words دیٹ یو تھنک دیٹ آر ویری امپورٹنٹ. تو پلیز ان 4 ورڈز کو لکھ لیجئے. وہ ہے KIS اینڈ S. ہاں جی, بنتا اس سے کس ہے, لیکن جو اس کا ID جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی بہت بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل. جتنا زیادہ اپنے آئیڈیاز کو شارٹ اینڈ سمپل رکھیں گے اتنا زیادہ ہی آپ کے آئیڈیاز سب سے زیادہ بہتر ہوں گے, اینڈ دے آر مور اٹریکٹیو. تو آپ اپنے اٹریکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے چھوٹے ورڈز کے اندر ان شارٹ سینٹینسز ہم اپنا ویو پوائنٹ لوگوں کو بنا سکتے ہیں. آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ 4 ورڈز بہت امپورٹنٹ ہیں, 4 لیٹرز ہیں, دے آر KISS. اب KISS از کس, یہ کس پرنسپل ہے, دیٹ از کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل. جتنی اپنی پریزنٹیشن, جتنی اپنے آئیڈیاز آپ, اور اٹ آلویز اسٹارٹس اپ فرام دس تھنگ سر, چھوٹا پوائنٹ, چھوٹے آئیڈیاز کو ڈسکرائب کرنا شروع کریں گے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو اتنا زیادہ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ تو میں نے کرنا ہے. اس کے بعد واٹ از نیو تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو ٹیل ٹو مائی اسٹوڈنٹس. دیکھیں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کلاس کو پڑھایا اور اس کے بعد اگلی کلاس آپ کے سامنے آئی تو جو سینئرز ہیں انہوں نے جونیئرز کو بتایا کہ یار ان سر کو نا یہ لیکچر ہے, لیکچر میں یہ چیزیں آپ نے بتانی ہیں. تو یہ بڑے خوش ہو جائیں گے, یار یہ کانٹیکسٹ ایسا ہے, یار یہ ان کو بتاؤ گے تو یار ہیل بی اوکے ود دیٹ, اور یار یہ اس طرح سے پڑھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ساری جو آپ کی USPs ہیں وہ ریویل ہو چکی ہیں اسٹوڈنٹس کے آگے. سو واٹ از ڈفرنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو ایوری سیمسٹر.
کہ آپ کے سیمیسٹر میں کوئی نئی چیز کیا ہے جس وقت نیا کہ انہیں کہا یار یہ اس طرح پڑھا رہا ہوگا سر، انہوں نے کہا نہیں یار اس طرح نہیں پڑھا رہا بھائی، یہ تو اس طرح پڑھا رہا ہے، اچھا ہماری دفعہ تو اس نے ایسے پڑھایا تھا۔ تو آپ چینج کریں گے تو تبھی مزہ ہے، اور چینج از دا اسپائس آف لائف۔ اور چینج کیا ہے؟ یو آر اے کیٹلسٹ، اور کیٹلسٹ کیا ہے؟ یو آر دا گیم چینجرز۔ جب تک آپ اپنے آپ کو گیم چینجر نہیں بنائیں گے، آپ اپنے آپ کو آئیڈیلائز نہیں کریں گے، کیا فائدہ؟ اور جب تک لوگ آپ کو سمجھ جائیں کہ یار اس نے یہ بات، اب یہ بولے گا، تو اٹ مینس پریڈکٹیبل۔ تو اگر آپ پریڈکٹیبل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پبلک سپیکنگ کا جو چارم ہے ایز اے اسپیکر، وہ تو لوگوں کو پتہ لگ گیا، وہ کہا اوہ اب یہ بات کرے گا، اب یہ بولے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیپل نو اباؤٹ یو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ آپ کی جو بھی بات ہوگی وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ تو اٹ از بیٹر کہ آپ نے یہ سوچ لیں کہ یار میں نے یہ چیزیں یا یہ سینٹینس کتنی دفعہ بولنا ہے۔ ہاں مجھے لافٹر آتا ہے پہلے سینٹینس میں نے اگر انٹروڈکشن دیا، انٹروڈکشن میں میں نے اپنا کوئی مذاق اڑایا یا میں نے کلاس کے بارے میں کوئی بات کی، تو وہ ایک کلاس ایک آڈینس کے اوپر اس طرح کی عمر کے لوگوں پہ مجھے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، نمبر 1۔ اگر میں یہی چیزیں کسی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یا اگر میں کسی ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو میں یہ والا مذاق ان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ سو آپ میں سے جس طرح مجھے میتھس کے ٹیچرز بہت ڈفرینٹ لگتے ہیں، اور میرے لیے وہ بڑی خیر مجھے ساری زندگی میتھس نہیں آیا، اس لیے میں اس معاملے میں ہمیشہ ہی رہتا ہوں کہ یار میتھس کے سر اگر میرے اچھے ہوتے تو شاید مجھے زندگی میں بہت اچھی چیزیں کرا دیتے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم پیپل ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ میتھس کے اندر کیا ہے جی، واٹ از دا ویلیو، کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ میتھس کے اندر کیوں سٹک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ایکس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ واٹ از دا ویلیو آف ایکس؟ اور یہاں پہ آج کل اگر ہم اس کو آن لائٹر نوٹ ہم ان سے بات کریں گے جی ایکس کی بہت ویلیو تھی، ایکس نے بہت خراب کیا، ایکس نے زندگی ایسی کر دی، ایکس نے زندگی ویسی کر دی، اس ایکس سے نکلتے ہیں تو وی گو اپ ود دا وائی اینڈ دا زیڈ۔ سو ہماری لائف کو تھوڑا سا چینج، جسٹ این آئیڈیا، ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کو دیا ہے، تو وہ ان کے لحاظ سے آپ اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو اپنے آئیڈیلز ہونے چاہیے۔ اگر آپ پچھلے زمانے کے استاد سے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کے اور ان میں واٹ از دا گلیئرنگ فیچر بٹوین یو اینڈ دا پریویس ٹیچرز آف دا پریویس سینچریز؟ کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے، مجھے وہ بتا دیں۔ پہلے زمانے کے لوگ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے زمانے کے جو استاد تھے وہ بہت اسٹرکٹ تھے، وہ بہت ڈسپلنڈ تھے، ان کے لیے ایز سچ پہناوا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، دا وے دیٹ دے یوز ٹو اسپیک ان کی بات سمجھ آتی تھی۔ اب دنیا جہاں پہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو اتنی دنیا ہے جو آپ کو ایک سبجیکٹ کے اوپر اتنا کچھ بتا رہی ہے، لیکن آپ نے کس کی بات سننی ہے؟ جس کی بات آپ کو سمجھ آتی، جس کا طریقہ کار آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر آپ ان کے طریقے کے مطابق اگر آپ اپنے آئیڈیاز دیں گے تو پیپل وڈ ڈیفینیٹلی بی کمنگ ٹو یو، اور آپ کہیں گے یار ہاں ان کا پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے، یار یہ بڑے فرینڈلی طور کے اوپر پڑھاتے ہیں، یار یہ باتیں ریپیٹ بھی کرتے ہیں، یار یہ ان کو بڑی چیزیں سمجھ آتی ہیں، یار ہی از ون آف دا بیسٹ۔ اور یار یہ ہماری باتوں کا مذاق، ہم اگر مذاق اڑاتے ہیں تو یہ برا بھی نہیں مانتے، اور یہ دوبارہ ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی مذاق کی بات کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے اسکول کے اور کالج کے کتنے ٹیچرز ہیں جو آپ کو، جنہوں نے آپ کے اوپر انفلوئنس کیا؟ ایک ہوں گے، دو ہوں گے، تین ہوں گے، دیٹس اٹ۔ آپ کے یونیورسٹی کے کتنے ٹیچرز ہیں جنہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا، اور انہوں نے آپ کو کیوں انفلوئنس کیا؟ What was the why of their professions؟ کچھ کویسچنز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس چیز کو ایک دفعہ پلیز نوٹ کر لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح کے ٹیچر ہیں، اور آپ کے لیے تو آپ کو کس طرح سے اپنے آئیڈیاز کو آپ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، who am I becoming؟ میں کیا بن رہا ہوں؟ فار ایگزامپل ایز اے ٹیچر میری انسپائریشن کیا ہے؟ نمبر 1 ایز اے ٹیچر واٹ از مائی انسپائریشن، یا whom am I becoming، میں کیا بن رہا ہوں؟ نمبر 2 what makes me special؟ ایز اے ٹیچر میری یو ایس پی کیا ہے؟ میری یو ایس پی بولنا ہے۔ ٹیچر کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی بولنا تو ہوتا ہی ہوتا ہے،
آپ نے بولنا ہے, اور بولنے کے حساب سے کیا ہے, یو شوڈ بی اے اسٹوری ٹیلر. اسٹوری ٹیلر کیا ہے کہ جو ڈفرینٹ کہانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے دنیا کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یار اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. دیر آر آلویز 3 sides آف اے اسٹوری, یور اسٹوری, مائی اسٹوری اینڈ دا ٹروتھ. تو آپ کے 3 سائڈس ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ 3 سائڈس آپ کس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از اپ ٹو یو. یہ آپ کو ڈسکشن میں, آپ کے آئیڈیلز میں, آپ کی اپنی باتوں میں آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا واٹ میکس می اسپیشل. تھرڈ کوشچن, واٹ از سکسیس فار می. سکسیس ایز اے ٹیچر کیا ہے میرے لیے؟ سکسیس ایز اے ٹیچر کیا ہے کہ لوگوں کو میری بات سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک, اگر لوگوں کو, میرے اسٹوڈنٹس کو میری بات سمجھ آتی ہے. ہاں, لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ اس زمانے کی بات نہیں کرتے, آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں. یس, وہ کہتے ہیں یار آپ تو پچھلے زمانوں کی باتیں کرتے ہیں. تو دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. اگر آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں تو آپ پرو ایکٹیو ہیں, اور اگر آپ اپنے پریویس ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو آپ ویلیوز کے اوپر بلیو کرتے ہیں, آپ وہ ویلیوز دینا چاہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. سو یو نیڈ ٹو ڈیسائیڈ آپ کے لیے سکسیس کیا ہے. آپ کے لیے سکسیس یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکے, جو کہ یو تھنک از بیٹر. میرے لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اس پروفیشن میں, ٹیچنگ پروفیشن میں, ہمارا 90% لوگوں کو کا پہلا آپشن نہیں ہوتا کہ انہوں نے ٹیچر بننا ہے. اسی لیے ٹیچر کی کوئی بھی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوتی, اور آپ کی ان کو ڈگری, آپ کی ان ڈگری کے ساتھ کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اس ڈگری میں آپ کو کلاس روم مینجمنٹ ہے, آپ کا اپنا لیکچر بریک اپس ہیں, آپ نے اپنے آپ کو آپ کے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے کلاس لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, آپ کے پروگرام لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, آپ کو تمام کے تمام آئیڈیلز, آپ کا آبجیکٹیوز ایک سیشن کا کیا ہے, آپ کو وہ تمام کی تمام چیزیں آنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے دنیا میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, کیونکہ میں اور کچھ نہیں جگہ پہ ہوا, میرا یہ بھی نہیں ہوا, میں یہ بھی نہیں ہوا, تو میں ٹیچر بن جاتا ہوں. تو جب آپ ٹیچر بنتے ہیں تو ٹیچر بننے کے بعد جب آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ اور آپ کی سب سے بڑا جو آپ کا یو ایس پی ہے وہ ہے دیٹس یور وائس. تو جب تک آپ کی آواز میں انرجی نہیں ہوگی, آپ کی آواز کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی, آپ کی آواز میں وہ موٹیویشن نہیں ہوگی, آپ کی آواز میں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہوں گے, آپ کی آواز میں ایموشنز نہیں ہوں گے, تو فائدہ. آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں تو فلم کے ساتھ وہ جو ڈائلاگز بولے جا رہے ہوتے ہیں, جو اسکرپٹ ہوتا ہے, اسکرپٹ تو کوئی بھی بول سکتا ہے, لیکن اس ڈائلاگ کو کس طریقے سے بولنا ہے, دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگس. اور ایز اے ٹیچر آپ کو اپنا وہ یو ایس پی ڈیولپ کرنا ہے. اسٹوڈنٹس ہر ٹیچر کی نقل اتارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ایز ٹیچرز بہت سی باتیں بول دیتے ہیں. ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ورڈز ریپیٹ کر دیتے ہیں, اور ہمارے ورڈز ریپیٹ کرنے کے اوپر بچے ان ورڈز کو پکڑ لیتے ہیں, اور انہی کے اوپر ہی, آپ کی وہ ویک پوائنٹس کے اوپر ہی وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم سب کا مذاق اڑاتے ہیں, میرا بھی اڑتا ہے, باقی تمام ٹیچرز کا بھی اڑتا ہے. تو اس کے لیے جو سب سے اچھی بات ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوگا, سب سے پہلے آپ نے ایک اسکرپٹ بنایا ہوگا اپنے اس سیشن کا. اگر آپ اس کو اسکرپٹ بنا لیں گے, اور اسکرپٹ بنانے کے بعد پہلا سیشن ہوگا آپ کو اس کو اسکرپٹ بنایا, آپ نے ایک اسکرپٹ لکھا. اسکرپٹ لکھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف اس کی آڈیو کی, آپ نے صرف اس کی آڈیو بولی, اور آپ نے اس آڈیو بولنے کے ساتھ آپ نے کہا کہ کتنے منٹ کے اندر میں یہ 20 منٹس کی آڈیو بول رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میرا 20 منٹ کا لیکچر جو ہے یہ مجھے یاد ہونا چاہیے, ازبر. جب ہم تھیٹر کرتے ہیں تو ہمارے لیے آتا ہے کہ تھیٹر پہ یہ آپ کا اسکرپٹ ہے, آپ کو ایک اسکرپٹ یاد ہونا چاہیے. اور اسکرپٹ کیسے ہے؟ اب اس کے بعد جب آپ نے اپنا یہ اسکرپٹ لکھ لیا, آڈیو کر لیا, تو اس کے بعد آپ نے اس آڈیو کو سنتے جانا ہے, اور آپ نے واک کرتے جانا کہ میں کلاس کے دوران کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ واک کر رہا ہوں, میں اس سبجیکٹ میں اس پوائنٹ پہ میں یہاں پہ اس لائن پہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں, اور میں نے اس طرف ایسے دیکھا, میں نے ایسے دیکھا, اور اس کے بعد آئی ہیو مووڈ فارورڈ. تو آپ اگر ان کو پریکٹس کر لیں گے تو آئی تھنک ہاں
لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو ٹیچر جس طرح مرضی پڑھائے اس کا نالج بولتا ہے. میں کہا جی ٹیچنگ جو ہے وہ ایک فل فلیج پیکج ہے. اگر آپ اپنا پیکج پورا کر لیتے ہیں تو آئی تھنک کہ آپ کو کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی مار نہیں سکتا, کوئی مات نہیں دے سکتا. سو آپ کو اگر بہت سے بچے ہیں جو یہاں پہ اردو, میرے اپنا بیٹا ٹیچرز کے پاس اردو پڑھنے جاتے ہیں یا ان کے اسکول کے اندر, امپیکٹ ہی کریٹ نہیں ہو رہا. اسلامیات, آپ سوچیں کہ یہاں پر بہت سے ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ اسلامیات پڑھا رہے ہیں او لیولز اور اے لیولز کے اندر. او لیولز میں اسلامیات پڑھا رہے ہیں اور یہاں پہ اینڈ دے آر ارننگ اباؤٹ سو مچ منی آن دیٹ کنسرن. کس قوم کو جن کے اندر 95% لوگ مسلمان ہیں اور ان کا سارا کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آتا ہے, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اور وہ کیا ہے, ان نے کہا جی اے گریڈ لینا ہے. اے گریڈز جو ہیں وہ زندگی کے اندر تو بہت بڑی اچھی بات ہے, اے گریڈز آنے چاہیے, لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان بینگ نمبر ون. آئی بلیو ان بینگ دا اونلی ون. یو ہیو ٹو بی دا اونلی ون. ایک ٹیچر کہا یار یہ باتیں کرنا یار بڑا مزہ آتا ہے یار ان کے ساتھ. تو وہ باتیں کرنے کا مزہ کیا ہے کہ آپ اگر سائنس کے ٹیچر ہیں تو آپ کو آرٹس کی چیزیں پڑھنی ہیں. پلیز میک اٹ شیور کہ آپ کو آرٹس آنا چاہیے. اگر آپ آرٹس کے ٹیچر ہیں تو آپ کو لاجکس کی باتیں بتانی ہیں, جسٹ لوگوں کو ٹوسٹ دینے کے لیے, بہت ضروری. اور اگر وہ ٹوسٹ آپ کو آ جاتا ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, تو آپ 360 ڈگری تمام لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں. آج لوگوں کے پاس یو گاٹ لاٹس اینڈ لاٹس آف ٹاپکس ٹو ٹاک اباؤٹ. آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, اگر آپ اپنی کلاس پڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 40 منٹ کے بعد کہتا ہے سر بس سر آپ مے آئی گو ٹو دا واش روم سر, اور پیچھے کوئی باتیں شاتیں شروع ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے ختم کر دیں, کسی اور چیز کی طرف چلے جائیں, اور وہ سبجیکٹ جو کہ ٹوٹلی آپ کے سبجیکٹ سے ڈفرینٹ ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میں ان دیز 23 ایئرس میں نے صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی چیز ڈیولپ کرنے کی بات کی, اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. کچھ بھی ہوتا تھا میں کہ یار تمہیں برا لگ رہا ہے, گو ہیڈ بتاؤ, اسپیک اٹ. تو وہ بولتے تھے, اور جب کہتے تھے دس از رانگ دس از رانگ دس از رانگ, اینڈ ایسے کہ اوکے میں نے اس کو اس کانٹیکسٹ میں کیا, اس سے اس کانٹیکسٹ میں بات کی, یہ اس کانٹیکسٹ میں ہوا, دس از مائی ویو پوائنٹ. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی جسٹ ججمنٹل اباؤٹ دس ویو پوائنٹ, جسٹ تھنک. تھوڑا سا آپ سوچیں گے تو آپ کو یو ول گیٹ آن ود دیٹ. ٹیچنگ کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کوٹیشنس. آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بہت سی کوٹیشنس ہوں گی, بہت سے لوگوں نے وہ کوٹیشنس دی ہوں گی. ان کوٹیشنس کو پلیز یاد کر لیجئے. کسی نہ کسی جگہوں کے اوپر وہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرے گی, اور آپ کو بہتر بھی آپ کے لیے پبلک اسپیکنگ کے اندر آپ کو فائدہ بھی دے گی. نمبر 2, آپ کے پاس بہت سے اردو میں کچھ ضرب المثلز ہیں, اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ. انگلش کے اندر ایڈیمز ہوتے ہیں, ایڈیمز ہیں, فریزل وربز ہیں. یہ فریزل وربز, یہ ایڈیمز آپ کی اردو ہی کی کمیونیکیشن کو تھوڑا سا اور بیوٹیفائی کر دیں گے. اگر ہم جس طرح ہم اردو اور انگریزی کو ہم انگلش کی طور کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ اسی طرح کا ہی لیکچر چل رہا ہے تو ہمارے پاس کچھ الفاظ اردو کے ہیں, دین کم اپ وتھ سم انگلش ورڈس, جو کہ آپ کو تھوڑا سا, ایک تو آپ کو ورڈز مل جائیں گے, آپ کو آئیڈیاز اور ڈیولپ ہو جائیں گے, اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار اس طرح کی, جس طرح کا میں جو یہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں, اس طرح کا تو 100 جگہ پہ لوگوں نے ٹاپک پڑھایا ہوا ہے. واٹ از ڈفرینٹ ان می, اور ڈفرینٹ وڈ بی ڈیفینیٹلی یو, کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھانا ہے اسی کو وہ میٹر کرتا ہے. آپ اگر فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ پبلک اسپیکنگ کو ابھی اس وقت لکھیں گے اور آپ یوٹیوب پہ کر دیں تو یو وڈ گیٹ اباؤٹ ہنڈریڈس آف پیپل ٹاکنگ اباؤٹ پبلک اسپیکنگ, اینڈ دے ہیو دیئر اون ویو پوائنٹس. میرا ویو پوائنٹ کیوں ہے؟ اٹ از بیکاز اٹ از مائی ایکسپیرینس دیٹ آئی ایم شیئرنگ اٹ ود یو. سو ود مائی ایکسپیرینس آئی بلیو دس از واٹ دا تھنگ دیٹ میٹرز اے لاٹ. اور وہ میٹر کرنے کا کیا کانٹیکسٹ ہے کہ یار جو چیز مجھے ایز این آڈینس, میں لوگوں کو, اگر میں کسی کی بات سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار مجھے یہ چیز سننی ہے. میرے اکارڈنگ ٹو می مجھے لگتا ہے کہ اگر میری کلاس میں یا ٹیچر کی کلاس میں ہیومر نہیں ہے تو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جی,
ایک آ کر ایک چیز آ گئی جی, واٹ میکس می اسپیشل آ گیا تھا, واٹ از سکسیس فار می آ گیا, واٹ ول بی مائی لیگیسی. اگر میں ایز اے ٹیچر لوگ مجھے جانیں گے تو کیسے جانیں گے. یا آپ نے اپنے سوال خود ہی دینے ہیں آنسر, یہ میں نے آپ کے آنسرز نہیں دینے, لیکن میں صرف آپ کے ساتھ یہ ایک آئیڈیا ان میں سے بتا رہا ہوں. واٹ ول بی مائی لیگیسی, یہ آپ اپنا جواب دیں گے کہ میں ایز اے ٹیچر لوگ مجھے کیسے, میری لیگیسی کیا ہے, کیا ایسی چیز کرا رہا ہوں جو یونیک ہے, کیا ایسی چیز کرا رہا ہوں جو کہ آج تک کسی نے نہیں کرائی, کیا ایسی بات کرتا ہوں, ہر کلاس میں کوئی چیز ڈیفرنٹ بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ ہنس پڑتے ہیں, کیا ایسی بات کرتا ہوں کہ لوگ اپنے ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیا ایسی بات کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر میں ویلیوز ڈیولپ کر رہا ہوں, کیا ایسی بات کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہوں, یا ایسی بات کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے یہ بلیو کروں کہ یار میرا واٹ از مائی الٹیریئر موٹیو. دیکھیں ایک چیز ہے آپ کا سبجیکٹ پڑھانا, سبجیکٹ تو پڑھا ہی رہے ہیں آپ, لیکن واٹ از دا ویلیو دیٹ یو آر انکلکیٹنگ ان یور اسٹوڈنٹس. میرے حساب سے وہ ویلیو یہ تھی کہ یار آپ کو بولنا ہے. میں نے جب بھی لوگوں کو پریزنٹیشنز کے لیے بلایا ہے, میرے 23 سال بہت ٹائم ہوتا ہے, ان 23 سالوں میں میرے پاس جتنے بھی شاگرد آئے تو وہ کہتے تھے سر ہم نہیں بول سکتے, ہمیں جتیاں مار لو, ہم نے نہیں بولنا. میں نے کہا بیٹا میں بھی یہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں, آپ نے 4 سینٹینس انگریزی میں بول کے ہی یہاں سے آنا ہے, ورنہ آپ نے نہیں آنا. تو وہ پیشنس ہے دیٹ یو ورک آؤٹ ود, اور مائی نیم اس کے ساتھ آپ نے اسٹارٹ نہیں کرنی اپنی پریزنٹیشن. سو آپ ایز ٹیچرز آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مائی نیم تو حرام ہو گیا, نہیں کرنا. آپ نے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا آتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں ٹو یور اسٹوڈنٹس. تو آپ نے پہلا تو اپنے آئیڈیاز یہ لیں گے. اس کے بعد ایک لاسٹ میں جو آپ نے اپنا ایک آئیڈیا دینا ہے وہ کیا ہے, آپ کی ٹیگ لائن. کیا چیز پہ بلیو کرتے ہیں آپ. میری ٹیگ لائن ہے لیو دا مومنٹس. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف ایک ہی بات سمجھاتا ہوں, یو نیڈ ٹو لیو دا مومنٹس. مومنٹس میں جئیں گے تو زندگی بہت اچھی ہے. پاسٹ کو کیا کرنا وہ تو چلا گیا, فیوچر تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے, پریزنٹ مومنٹ ہی آپ کے پاس ہے. تو وین یو ہیو گاٹ دیٹ پریزنٹ مومنٹ ان دیئر ود یو, اسی کو جی لو بھائی, اسی کی میموریز ہیں. تو اگر اسی کی میموری ہے تو میموریز بہت زیادہ کمال ہیں اور بہت اچھی ہیں.